2024 کے الیکشن میں ہر پارٹی نے اپنا اپنا مینیفیسٹو لوگوں کے سامنے لایا اور انہی پارٹی میں سے ایک پارٹی نیشنل کانفرنس یعنی کہ NC نے بھی اپنا مینیفیسٹو نکالا۔ اس مینیفیسٹو میں لوگوں کے ساتھ بڑے بڑے وعدے کیے گئے، نوجوانوں کے روزگار کے بارے میں بات کی گئی، جس میں سب سے ضروری اعلان یہ تھا کہ ودن 180 days آف فارمنگ دا گورنمنٹ، یعنی کہ 180 دن کے اندر اندر جتنی بھی JNK میں ویکنٹ پوسٹز ہیں ان کو فل کیا جائے گا۔ اور سب سے بڑا وعدہ جس کی وجہ سے ہر کشمیری نے NC کو ووٹ دیا تھا وہ تھا اسٹیٹ ہوڈ ریسٹوریشن۔ لیکن اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ آج نیشنل کانفرنس کو 1 سال ہونے والا ہے حکومت میں، کیا NC نے ان میں سے کوئی وعدہ پورا کیا یا لوگوں کا ووٹ پہلے کی طرح ایک بار پھر ضائع ہو گیا؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے چلیے نیشنل کانفرنس کی تھوڑی سی بیک گراؤنڈ سمجھتے ہیں۔ نیشنل کانفرنس کوئی نئی پارٹی نہیں ہے، اس کی 75 ایئرز سے زیادہ پرانی پولیٹیکل ہسٹری ہے۔ شیخ عبداللہ سے شروع ہوئی جرنی فاروق عبداللہ کے ذریعے چلی اور آج عمر عبداللہ تک آ گئی ہے۔ ان 75 ایئرز میں کشمیر پر 31 سال NC نے حکومت کی۔ آج 2025 ہے اور آج بھی NC ہی رول کر رہی ہے جموں اینڈ کشمیر پر۔ لیکن اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا NC نے ان 31 سالوں میں جموں اینڈ کشمیر کو کچھ دیا یا بس جھوٹے وعدے کر کے ووٹ لے گئے؟ آئیے جانتے ہیں۔ ہم زیادہ پیچھے نہیں بلکہ ریسنٹ الیکشن کی بات کریں گے جو کہ 2024 میں ہوئے تھے، جن میں NC نے اپنے مینیفیسٹو میں بڑے بڑے وعدے کیے اور لوگوں نے ان پر بھروسہ کر کے ان کو ووٹ ڈالے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کیا تھے وہ وعدے اور کیا ان میں سے کوئی وعدہ پورا ہوا بھی یا بس وہ بات مینیفیسٹو تک ہی رہی۔ میں نے NC کے ٹاپ 4 امپورٹنٹ پرومسز کو اس لسٹ میں ڈالا ہے اور انہی کے بارے میں ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے پرومس نمبر 4 کی، جو کہ ہے اسٹیٹ ہوڈ اور آرٹیکل 35A کی واپسی۔ نیشنل کانفرنس نے اپنے مینیفیسٹو میں صاف صاف ورڈز میں لکھا تھا کہ اگر ان کی گورنمنٹ بنی تو جموں اینڈ کشمیر کو اسٹیٹ ہوڈ اور آرٹیکل 35A واپس مل جائے گا۔ لوگوں نے بھروسہ کر کے ووٹ دیا تاکہ جموں اینڈ کشمیر پھر سے ایک اسٹیٹ بن جائے اور JNK کو اس کی آئیڈینٹی یعنی کہ آرٹیکل 35A واپس مل جائے۔ لیکن آپ سب کو پتا ہوگا آج نیشنل کانفرنس کو 1 سال ہونے والا ہے پاور میں، اور آج تک نہ کوئی اسٹیٹ واپس آئی اور نہ ہی آرٹیکل 35A۔ اور جب عمر صاحب سے سوال کیا گیا اس کے بارے میں تو انہوں نے سیدھے جواب دینے کے بجائے یہ دیکھیے کیا کہا۔ میں کس منہ سے اس پہلگام کے واقعے کو استعمال کر کے مرکز سے کہوں کہ اب مجھے اسٹیٹ میں کیا، میری کیا اتنی سستی سیاست؟ اب سے لے کر آج تک نہ کوئی ٹویٹ، نہ پریس کانفرنس، نہ کوئی سٹینڈ، یعنی کہ یہ وعدہ بھی صرف مینیفیسٹو تک ہی رہا اور آگے بھی جموں اینڈ کشمیر کو نہ کوئی اسٹیٹ ہوڈ ملنے والی ہے اور نہ ہی آرٹیکل 35A کی واپسی ہو سکتی ہے عمر صاحب کے ہوتے ہوئے۔ وعدہ نمبر 3 جو کہ تھا 10 kg فری رائس پر پرسن۔ NC نے اپنے مینیفیسٹو میں بڑے ہی الفاظوں میں لکھا تھا کہ ہر گھر کے ممبرز کو 10 kg فری راشن ملے گی۔ کیا آپ کو 10 kg راشن ملی؟ تو جواب ہے نہیں۔ 10 kg راشن جو کہ سب کے لیے عمر صاحب نے اپنے مینیفیسٹو میں لکھا تھا کہ فری دیا جائے گا، لیکن بعد میں جب باری آئی تو عمر صاحب نے صرف AAY کارڈ ہولڈرز کے لیے 10 kg راشن دینے کا آرڈر دیا۔ جموں اینڈ کشمیر میں AAY راشن کارڈ ہولڈرز 10% سے بھی کم ہے۔ دیٹ مینس باقی 90% لوگوں کے ساتھ دھوکا ہوا ہے، ان کے ووٹ جھوٹ بول کر ضائع کیے گئے ہیں۔ وعدہ نمبر 2، NC نے صاف صاف اپنے مینیفیسٹو میں کہا تھا کہ ہر گھر کو 200 یونٹس تک فری الیکٹرسٹی ملے گی، لیکن جب بات آئی وعدے کو پورا کرنے کی تب عمر صاحب کا آپ جواب سنیے۔ 200 یونٹس بجلی دینے کا وہ تو تبھی ہوگا اگر میٹر لگا ہو، کیونکہ جہاں اگریمنٹ ہوگی وہاں پہ ہم یونٹس میجر نہیں کرتے، ہم یونٹ صرف وہاں میجر کرتے ہیں جہاں میٹر لگا ہو۔ تو ہم جب مارچ کے مہینے یا اپریل کے مہینے میں اپنا یہ اسکیم جو ہے اس کو رول آؤٹ کرنا شروع کریں گے، ظاہر سی بات ہے جہاں جہاں میٹر لگے ہوں گے انہی کو اس چیز کا فائدہ ہوگا۔ جو لوگ پہلے میٹرز کے خلاف بول رہے تھے اب انہی میٹرز کے لگوانے پر فری الیکٹرسٹی کر رہے ہیں۔ وعدہ نمبر 1، 1 لاکھ پلس گورنمنٹ جابس۔ سب سے زیادہ ہائی لائٹ کیا گیا پوائنٹ تھا وی ول پرووائڈ 1 لاکھ پلس گورنمنٹ جابس اینڈ فل آل ویکنٹ پوسٹس ود ان 6 months۔ جموں اینڈ کشمیر کے نوجوانوں کے ایموشن سے جڑا ہوا یہ وعدہ، وہ نوجوان جو پچھلے 10 سالوں سے صرف ٹھوکریں کھا رہا تھا، وہ ماں باپ جنہوں نے اپنے بچے کو بند کمرے میں روتے ہوئے دیکھا، انہوں نے صرف یہ سن کر NC کو ووٹ دیا تھا کہ کل کو ہمارے بچوں کے لیے کچھ ریکروٹمنٹ نکلے گی اور ہمارے بچوں کو بھی کہیں نہ کہیں جاب ملے گی۔ لیکن سرکار بننے کے بعد نہ کوئی ریکروٹمنٹ نکلی، نہ کسی کو نوکری ملی۔
یوتھ کو ملا تو صرف ڈس اپوائنٹمنٹ، نہ جابس نہ ایگزام، صرف پیپر لیکس، برائبس اور JKP کانسٹیبل جیسے اسکیمز۔ نیشنل کانفرنس ایک بار پھر اپنے وعدوں میں ناکام رہی، جو بڑے بڑے وعدے کیے تھے ان میں سے ایک بھی وعدہ پورا نہیں ہوا۔ عمر صاحب کو لگ رہا ہوگا کشمیری عوام یہ بھول جائے گی، نہیں عمر صاحب، ہم اور ہماری یوتھ آپ کے جھوٹے وعدے کبھی نہیں بھولیں گے اور نہ ہم بھولنے دیں گے۔ ہم سب آپ اور مل کر اس کے خلاف آواز اٹھائیں گے، ٹویٹر پر، فیس بک پر اور ہر سوشل میڈیا پر اس ویڈیو کو ٹرینڈ میں لائیں گے تاکہ یہ ہر کسی لیڈر اور یہاں تک کہ CM تک بھی پہنچے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، تو ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔